ہم سگا بھتیجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے، سگا بھانجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے، اب تو لوگ یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سن لو یتیموں کا مال کھانے والوں، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے مر جانے پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ فرمایا یتیم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یتیم کی آنسو اتنے اللہ اکبر قیمتی ہے کہ یتیم کے رونے پر خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے ہاتھ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں خدا اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ اکبر خدا اس کا دل نرم کرتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، اگر یتیم کو پالنے کا موقع ملے تو اس کو سہارا دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف جانے لگی۔ جو بچے دف بجا رہے تھے، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے، دفوں کو پھینک دیا، پھینکنے کے بعد رو پڑے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس بھی تشریف لے گئے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کپڑے بھی ہے، گھر بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اب رونے کی وجہ کیا؟ گویا وہ بچے کہہ رہے ہوں گے یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر گئے، ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے، وہ بھی مر جاتے تو ہمیں بھی نبی کا کندھا نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی اتنا بڑا شرف نصیب۔ یہ اللہ کے رسول نے، اب دیکھو حضور نے ایک یتیم کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، خوشیوں کا انتظام کیا۔ یہ سیرت النبی کا واقعہ ہوا۔ اب غریب نواز اس سیرت النبی کا کس طریقے سے عکس جمیل ہے، یہ بات اصل عرض کرنی تھی۔ بات آپ دور نکل گئی لیکن بات عرض کر رہا ہوں۔ سرکار ایک بات یاد رکھنا، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو اختیاری ہے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہے۔ مطلب کیا کہ جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعت میں ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ لیکن گالیاں سن کر دعا دینا یہ اختیاری سنت تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے مجھے گالی دو تاکہ میں تمہیں دعا دوں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ کوئی گالی دے گا صبر کر کے دعا دیں گے تب کوئی موقع آئے گا، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی پتھر مارے گا صبر کر کے دعا دیں گے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اللہ اللہ یہ سنت، یتیم مل گیا اس کو کپڑے پہنا دیے، نہلوا دیا اور اس کو کندھے پہ بٹھایا۔ اب یہ غریب نواز کس طریقے سے عکس جمیل ہے سیرت النبی کا۔ آپ اپنے والد حضرت سیدی سرکار سید غیاث الدین حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ اللہ اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر کے عید کے دن عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، غریب نواز کے والد بہت مالدار انسان تھے، اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مالدار باپ کا بیٹا اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا اس شہزادے کو حسن معین الدین کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اچانک سرکار غریب نواز نے، ابھی ننھے سے بچے میرے بھائیوں، ننھے سے بچے ہیں، اللہ اکبر، والد کی انگلی چھوڑ دی راستے میں اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک طرف کو جانے لگے۔ بابا نے دیکھا میرا شہزادہ انگلی چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے، غور سے دیکھا تو پتا چلا ایک بچہ روتے کھڑا ہے غریب کا، اس کے قریب جا رہا ہے۔ غریب نواز وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد بچے کو روتا دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نئے کپڑے نہیں عید کے دن اس لیے رو رہا ہوں۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، بچپنے میں غریب نواز نے دیکھا جو اس کی عمر ہے وہ میری عمر ہے، تو غریب نواز نے اپنا لباس اتار کر کے اس کو پہنا دیا، نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور خود اللہ اکبر پرانے گھر جا کے پہن لیے۔ عیدگاہ کا راستہ چھوڑ کر واپس گئے، پرانے کپڑے پہن لیے۔ بابا نے اور اماں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کیوں کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں جب میرے نانا غریب کے لیے عیدگاہ کا راستہ چھوڑ کر کے واپس آ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کر لوں۔
اندازہ فرمائیں جو بچپنے میں ایسا غریب نواز ہو، اللہ اکبر، جب وہ ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں گے تو کیسے غریب نواز ہوں گے۔